کوشش ہوگی کہ خدا یسوع مسیح نے جو صلیب پر 7 کلمات کہے ان 7 کلمات پہ علیحدہ علیحدہ ایک ویڈیو بناؤں۔ یہ 7 کلمات کی جو ویڈیوز ہوں گی یہ 7 سلسلہ ان کے بنائیں گے ہم لوگ، اور آج کی جو پہلی ویڈیو ہے وہ پہلے کلمے پہ ہے۔ میرے ساتھ اگر آپ نکالیں لوکا اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت، وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ ویورز، میرا نام نواز نتھینیل ہے، اور اگر ویڈیوز کا یہ سلسلہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج کے جو سب ٹاپکس ہیں وہ کچھ یوں ہوں گے: نہ جاننے کی وجہ، دوسرا یسوع نے ہماری جگہ لی، تیسرا عدالت کا اختیار، اور چوتھا حاصل۔ نہ جاننے کی وجہ، خدا یسوع مسیح دنیا میں نور بن کر آئے تھے اور ہم سب آدم کے گناہ کے بعد تاریکی کے غلام ہو چکے تھے اور اس لیے ہم نہیں پہچان سکے۔ میرے ساتھ اگر آپ نکالے یوحنا ہی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت، وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ میں نے جیسے کہ پہلے بیان کیا کہ ہم سب تاریکی کے غلام ہو چکے تھے اور ہم نے نور کو قبول نہ کیا، اور یوحنا اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت میں بھی اس وجہ کو بتایا جا رہا ہے۔ اور دنیا میں تھا اور وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ فزیکلی خدا یسوع مسیح دنیا میں تھا اور یہودیوں کے پاس خدا یسوع مسیح کے ریفرنس سے بہت سی گواہیاں موجود تھیں، لیکن اس وقت کے انسان اور آج کل کے انسان زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، کیونکہ ہم سب کے سب تاریکی کے غلام ہو چکے تھے، اور آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ تاریکی میں ہی بڑھے ہوئے، تو تاریکی کے غلام ہونے کی وجہ سے وہ خدا یسوع مسیح کو نہیں پہچان سکے، گو کہ ان کے پاس بہت سی ایویڈنس موجود تھی۔ دوسری وجہ جو خدا یسوع مسیح اور یہودا اسکریوتی کی جو بات چیت ہے وہاں پہ ہمیں ملتی ہے، یہ آپ کو متی کی انجیل اس کے 26ویں باب کی 24ویں آیت میں ملتا ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کچھ یوں کہہ رہے ہیں کہ ابن آدم جو تھا اس کے حق میں تو یہ لکھا ہوا تھا، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلہ سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے، اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا۔ اب یہودی جو تھے وہ خدا یسوع مسیح کو پکڑوا رہے تھے، گو کہ ابن آدم کے لیے، خدا یسوع مسیح کے لیے ابن آدم جو تھا اس کے حق میں تو یہ آلریڈی لکھا ہوا تھا، لیکن وہ اپنے ذمہ یہ گناہ لے رہے تھے، اسی لیے خدا یسوع مسیح ان کو کہتے ہیں باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ دوسرا سب ٹاپک ہم دیکھتے ہیں، اس نے ہماری جگہ لی۔ خدا باپ جو ہے وہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا، اگر معاف کرنا ہوتا تو آدم اور حوا کو باغ عدن میں وہ معاف کر دیتا، اور نہ ہی خدا یسوع مسیح کو دنیا میں بھیجنے کی ضرورت تھی، نہ صلیب پہ دکھ اٹھانے کی ضرورت تھی اور نہ مرنے کی ضرورت تھی۔ ہاں، اب خدا باپ معاف کر سکتا ہے، وہ اسی صورت میں کہ خدا یسوع مسیح نے ہماری جگہ لی اور اپنی راست بازی والی جگہ تھی وہ ہمیں دی، اور ہماری گناہ آلودہ جو جگہ تھی وہ لی۔ جو اعمال ہے، اعمال کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 28ویں آیت ہے، وہاں پہ اس کے قتل کی کوئی وجہ نہیں تھی، وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، اور اگرچہ اس کے قتل کی کوئی وجہ نہ ملی، قتل کی کوئی وجہ نہیں تھی، تو بھی انہوں نے پلاطوس سے اس کے قتل کی درخواست کی۔ اب اس کے قتل کی وجہ یوحنا بپتسمہ دینے والا بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، یہ آپ کو یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 29ویں آیت میں ملتا ہے، دیکھو یہ خدا کا بر، یہ وجہ تھی کیونکہ اس نے ہماری جگہ لینی تھی، اور ایسے برہ وہ سامنے آ رہا تھا جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور یوحنا ہی اسی باب کی 36ویں آیت میں کچھ یوں کہتا ہے، یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 36ویں آیت میں، اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یسایہ جگہ لینے کے حوالے سے اور قتل کے حوالے سے بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، یہ آپ کو 53ویں باب کی 5ویں آیت میں ملتا ہے، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا،
ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ اور پالوس رسول اس نجات اور گناہ کے ریفرنس سے پہلے تموتھیوس اس کے پہلے باب کی 15ویں آیت میں کچھ یوں کہتا ہے، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ اپنے بارے میں وہ آگے کچھ یوں کہتا ہے، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ اسی طرح یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے یہ خدا یسوع، کیونکہ جو پالوس رسول تھے وہ اس ٹائم جو اسٹیفنس تھے اس کے قتل کا گو کہ وجہ نہیں تھے لیکن قتل میں شریک تھے، کیونکہ انہوں نے کپڑے پکڑے ہوئے تھے اور وہ شریک تھے اور اس بات کا خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ تو اسی طرح خدا یسوع مسیح کو جب صلیب دی جا رہی تھی تو یہ لوگ بھی بڑی خوشی کا اظہار کرتے، گو کہ خدا یسوع مسیح خود ہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کے حق میں اچھا نہیں، تو اس لیے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں خدا ان کو معاف کر، کیونکہ یہ وہ ہماری گناہ آلودہ جگہ لے رہے تھے اور اپنی راست بازی والی جگہ ہمیں دے رہے تھے۔ جو تیسرے سب ٹاپک کی طرف ہم جب دیکھتے ہیں، عدالت کا اختیار۔ ویورز، عدالت وہی شخص کر سکتا ہے جس کو نیک و بد کی پہچان ہو۔ خدا باپ کو نیک و بد کی پہچان نہیں تھی، جس کا ذکر میں آلریڈی پہلے کر چکا ہوں۔ نیک و بد کی پہچان کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بڑا ضروری تھا۔ پہلی چیز اس شخص کو جو نیک و بد کو جانتا ہو، دوسرا وہ آدم ذات ہو۔ میرے ساتھ اگر آپ نکالیں پیدائش اس کا 3 باب اور اس کی 22ویں آیت، وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، اور خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ خدا یسوع مسیح جو تھے ان کو نیک و بد کی پہچان تھی، اور دوسری امپورٹنٹ بات کہ وہ آدم ذات تھے، کیونکہ 2 باتیں ہونا بہت ضروری تھی۔ یہ آپ کو یوحنا اس کا 5ویں باب کی 27ویں آیت میں ملتا ہے، وہاں پہ یوں لکھا ہے، بلکہ اس سے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم ذات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آدم ذات ہونا اور نیک و بد کی پہچان ہونا، یہ 2 وجہ بہت ضروری تھی، جبکہ خدا باپ اور خدا پاک روح کو نیک و بد کی پہچان نہیں، اس لیے خداوند یسوع مسیح جو تھے ان کے پاس سارا اختیار تھا۔ یہ اگر آپ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت، وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، اسی لیے نہیں کرتا کہ اس کو نیک و بد کی پہچان نہیں، اور نہ ہی وہ آدم ذات ہے، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے۔ خدا باپ کسی کی عدالت خود نہیں کرتا، بلکہ وہ بیٹے کے ذریعے عدالت کرتا ہے، اسی لیے بیٹا جو ہے وہ معافی کی درخواست کرتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ اب اس کے حل کی طرف آتے ہیں، جو ہم نے اس کا بلکہ حاصل جو ہے وہ ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ اس ساری ٹاپک کا حاصل کیا ہے۔ تو چوتھا سب ٹاپک جو ہے حاصل، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ دنیا میں جو تمام گناہ تھے وہ خدا یسوع مسیح نے صلیب پر اٹھا لیے تھے۔ اب دنیا میں صرف ایک گناہ ہے، اور یوحنا اپنے پہلے خط کے 5ویں باب کی 16ویں آیت میں اس ایک گناہ کے ریفرنس سے ذکر کرتا ہے۔ میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت، وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو اس کے لیے دعا کرے، خدا اس کے وسیلہ سے زندگی بخشے گا انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو۔ گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے، اس کی بابت میں نہیں کہتا۔ اب یہ ایک گناہ کا ذکر کر رہا ہے جس کا نتیجہ موت ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس ایک گناہ کا ذکر نکودیمس کے ساتھ جب وہ بات چیت کر رہے ہیں تو وہ اس ایک گناہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ آپ کو یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 18ویں آیت میں ملتا ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ایمان نہیں لاتا وہ گنہگار ٹھہرا جاتا ہے، اور جو ایمان لاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو بہت اچھا موقع ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے نہ صرف ایمان لے کے ہیں بلکہ اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تاکہ ہم اس گناہ جس کا ذکر
یا یوحنا نے اپنے خط میں کیا کہ گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے، تاکہ ہم موت سے زندگی میں آئیں، تاریکی سے نور میں آئیں۔ تو آپ میرے پیچھے بول سکتے ہیں کیونکہ یہ عام معافی کا وقت ہے، تو اس معافی سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ آپ میرے پیچھے بول سکتے ہیں، شکر گزار ہیں آسمانی باپ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے۔ یسوع، میں تجھے اپنا خداوند مانتا ہوں، تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے مجھے نیا انسان بنا دے۔ باپ اپنا پاک روح کثرت سے مجھ میں بھر دے تاکہ روز بروز تجھ میں پڑھتا جاؤں۔ ویورز، اگر آپ نے میرے پیچھے یہ دعا بولی ہے تو آپ تاریکی سے نور میں آ چکے ہیں اور موت سے زندگی میں آ چکے ہیں، کیونکہ یہ نہ اپنے خط میں پہلے خط کے 5ویں باب کی 12ویں آیت میں کچھ یوں کہتا ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ خدا ان کا شکر ہو کہ آپ کے پاس بیٹا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔